السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا، اور کافی دوست بھی مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم قطر میں کیسے جاب حاصل کریں۔ تو میں نے سب کو یہ کہا کہ میں ایک ویڈیو میں اس بات کا جواب دوں گا، ڈیٹیل میں اس حوالے سے بات ہوگی۔ قطر میں کیسے جاب لیتے ہیں، یا آپ نے باہر جانا ہے سعودیہ میں، دبئی میں یا قطر میں یا کسی بھی کنٹری میں، اگر آپ نے جاب حاصل کرنی ہے یا جاب لینی ہے تو آپ نے جاب کیسے گین کرنی ہے۔ فرسٹ آف آل کچھ پرابلمز ہیں ہمارے وہاں ایجوکیشن سسٹم کے اندر، کہ جب ہم یونیورسٹی میں یا کالج میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، فرسٹ ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ ہم نے کس فیلڈ میں جانا ہے۔ سیکنڈ تھنگ، ہمیں اکثر یونیورسٹیز کے اندر یا اکثر جگہ پہ یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے جاب ہنٹنگ کیسے کرنی ہے۔ ہم نے یونیورسٹی کا وہ کریم پیریڈ، وہ جو 4 سال جو بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں لائف کے اندر، وہ ہم نمبرنگ، سمیسٹر کے پاس، فیل اور ان چکروں میں گزار دیتے ہیں۔ ہم یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پاتے کہ میں جو ڈگری کر رہا ہوں اس کے بعد میں نے جاب کیسے لینی ہے، یا ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ یہ جو ڈگری کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے جاب کیسے لینی ہے۔ سپوز آپ انجینئرنگ کر رہے ہو، کیمیکل، الیکٹریکل، مکینیکل، آپ کو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کیمیکل، مکینیکل یا الیکٹریکل انجینئرنگ کرنے کے بعد آپ نے کسی جگہ پہ ٹریننگ انجینئر لگ جانا، خلاص۔ لیکن ہمارے 4 سال ہمارے ذہن میں وہی ہوتا ہے، اور ہم جب 4 سال کا ٹائم گزر جاتا ہے اس کے بعد نہ ہمیں صحیح سے سی وی بنانی آتی ہے، نہ ہمارے اندر اس طرح کی کوئی باڈی لینگویج، کچھ افیکٹو کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ یہ سکلز ہم نے ان سکلز پہ ہم نے کبھی فوکس ہی نہیں کیا ہوتا، ہم بس وہ یونیورسٹی کا 4 سال کا پیریڈ گزارنا چاہتے ہیں، یا ہم نے سرچ ہی نہیں کیا جاتا کہ جاب ہنٹ کیسے کرتے ہیں، یا یونیورسٹی کے اندر بتایا ہی نہیں جاتا کہ ہم نے جاب کیسے لینی ہے، جاب کو آپ نے کیسے جو ہے وہ گین کرنا ہے۔ اس کا میں حل بتاتا ہوں۔ وہ لوگ جو ابھی کالج لائف میں ہیں، ایسے لوگ جو ابھی یونیورسٹی اس کے پیریڈ میں ہیں، یا جن کی ڈگریز اینڈ ہونے والی، خدارہ انجینئرنگ جو بھی آپ کر رہے ہیں، آپ کی جو بھی فیلڈ ہے، ضروری نہیں کہ آپ کو جاب ایگزیکٹ اسی ہی فیلڈ میں ملے۔ یاد رکھیے گا، آپ کی فیلڈ سے کنیکٹیو اور بھی فیلڈز ہوتی ہیں۔ جیسے سپوز آپ انجینئرنگ کر رہے ہو، الیکٹریکل، مکینیکل، کیمیکل، انوائرمنٹل، سول، یا اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی انجینئرنگ ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے کنیکٹیو، ان سے اور بھی فیلڈز نکلتی ہیں، اور بھی فیلڈز ہیں۔ اچھا، وہ کون سی فیلڈز ہیں؟ اگر آپ یہ کر رہے ہو الیکٹریکل، مکینیکل، کیمیکل، انوائرمنٹل، تو آپ ایچ ایس سی کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ایچ ایس سی بھی ان سے کنیکٹڈ ایک فیلڈ ہے۔ آپ لوگ کیمیکل انجینئر تو ہو، مکینیکل انجینئر نہیں اگر ہو، اور آپ کیو سی انسپیکٹر کیوں نہیں بن سکتے؟ آپ ویلڈنگ انسپیکٹر بھی بن سکتے ہیں۔ آپ اس کے شارٹ کورسز، بڑے شارٹ ڈیوریشن میں وہ لوگ، کیونکہ باہر پرابلم یہ ہے، باہر یہ سرٹیفیکیشنز، ہمارا کوالیفیکیشن جو سسٹم ہے یا ہماری جو ڈگری ہے اتنی ایکسیپٹ نہیں کی جاتی جتنی کہ یہ شارٹ سرٹیفیکیشن جو ہے یہ ایکسیپٹ کی جاتی ہیں۔ سپوز آپ کے پاس 16 ایئر کوالیفیکیشن ہے، آپ نے کیمیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے، جب انٹرویو لینے والا کلائنٹ جب انٹرویو لے گا، وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے پاس، اگر آپ سیفٹی کا انٹرویو، آپ کے پاس نبوش آئی جی سی ہے، یا سیفٹی میں کوئی بھی آپ کے پاس انٹرنیشنل سرٹیفیکیشنز ہے، آپ بولیں گے نہیں، وہ آپ کو ریجیکٹ کر دے گا۔ حالانکہ اس 4 سال کے پیریڈ میں یہ 1 مہینے 2 مہینے کے کورسز ہوتے ہیں، لیکن ان کا ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ میکینیکل انجینئر ہو، یا کیمیکل، یا الیکٹریکل، آپ ویلڈنگ والی فیلڈز کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ آپ میکینیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں،
یا آپ نے انوائرمنٹل انجینئرنگ کی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ آپ کیو سی انسپیکٹر بھی بن سکتے ہیں. اچھا کیو سی میں کافی فیلڈز ہیں. آپ پینٹنگ انسپیکٹر بن سکتے ہیں, آپ پینٹنگ کیو سی کا کورس کر سکتے ہیں, آپ ویلڈنگ کا کر سکتے ہیں, آپ اسکیپ فولڈنگ انسپیکٹر بھی بن سکتے ہیں. ان کے شارٹ کورسز ہوتے ہیں. آپ لوگ جب یہ شارٹ کورسز اپنی کوالیفیکیشن اپنی یونیورسٹی کے جو آپ کے سیمیسٹر کے بیچ کا گیپ ہوتا ہے اس کے اندر آپ یہ کورسز کر لیں گے, آپ کے پاس ایک اور فیلڈ, ایک اور آپشن بھی آپ کے پاس آ جائے گا کہ اگر سپوز خدا نہ خواستہ آپ کی جاب آپ کے اس فیلڈ کے اندر, سپوز آپ کیمیکل ہو, آپ کی پروسیس کی جاب نہیں ہوتی, آپ میکینیکل ہو, ایز اے میکینیکل انجینئر کہیں سلیکٹ نہیں ہوتے, آپ ایز اے انوائرمنٹل انجینئر کہیں سلیکٹ نہیں ہوتے, تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہیں جانا. یہ سرٹیفیکیشنز آپ کی کام آئیں گی. ان سرٹیفیکیشنز کے ساتھ واک تھرو انٹرویوز ہو رہے ہوتے ہیں. وہ واک تھرو انٹرویوز آپ دیں. اچھا وہ انٹرویوز آپ نے کیسے کلیئر کرنے ہیں؟ یونیورسٹی کے پیریڈ میں 4 چیزوں پہ آپ نے فوکس رکھنا ہے. کلائنٹ آپ کا انگلش کا فلو کچھ چیک کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اپنی انگلش کو بہتر رکھنا ہے. یونیورسٹی کا جو پیریڈ گزر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا جو دوست ابھی کالج سے یونیورسٹی لائف میں آئیں گے, تو اپنی کمیونیکیشن کو افیکٹو بنائیں, اسپیشلی انگلش, کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ انگلش کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ باہر کا جو کلائنٹ ہے آپ سے انگلش میں بات کرے گا, تو اس میں کوئی زیادہ فلسفہ انگلش میں کوئی رٹنے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ نارمل حال چال, ایکسپیرینس, آپ کی ڈگری, اس کو ایکسپریس کرنے کی آپ کی افیکٹو جو ہے وہ لینگویج, افیکٹو وے میں آپ اس کو بیان کر سکیں. سیکنڈ تھنگ, آپ کی ڈریسنگ. جس دن آپ انٹرویو دینے جا رہے ہوں ویل ڈریس ہو کے جائیں, فیل ہو کہ ایک ایکسپیرینس پرسن آ رہا ہے. بے شک آپ کے پاس زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن آپ کا جو آپ کی ڈریسنگ, آپ کی پرسنالٹی کا ایفیکٹ جو ہوتا ہے, یہ بہت زیادہ آپ کے سلیکشن میں ایفیکٹ آتا ہے اس کا. ایک آپ کی ایک ڈریسنگ ہوگی, ایک آپ کی جو ہے یہ سرٹیفیکیشن ہوگی, ایک آپ کی سی وی. آپ کی سی وی بڑی افیکٹو ہونی چاہیے. سی وی کو ایسے بنائیں کہ کلائنٹ کو فیل ہو, جو انٹرویو لے رہا ہو, کہ آپ کی سی وی بڑی افیکٹو ہے, یہ کام جانتا ہے. اس کے بعد یہ جب ساری چیزیں آ جائیں دین آپ انٹرویو دینے جائیں. اور یاد رکھیے جب آپ فریشر ہوں, آپ کو جس بھی ٹریڈ کی جاب ملے اب ان فیلڈز کے اندر, تو ایک بار آپ پاؤں رکھ لیں, ایک بار آپ انٹر ہو جائیں. جب آپ انٹر ہو جائیں گے آپ کو فیلڈ کا پتہ چل جائے گا, آپ کو فیلڈ کا نالج آنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد آپ بڑی سپیڈلی جو ہے وہ گرو کر سکتے ہیں. تو دوستو یہ اور دوسری بات, کچھ کنسلٹنسیز ہیں, میں دوسری انٹرویوز میں بتاؤں گا کہ واک تھرو انٹرویوز کب آتے ہیں, پاکستان میں ویلڈ کنسلٹنسیز کون سی ہیں, کن کے پاس زیادہ ڈیمانڈ آتی ہے, اور کہاں آپ جا کے انٹرویو دے سکتے ہیں. اور یہ ڈسکشن انشاءاللہ سیکنڈ جو ہے وہ میں ویڈیو میں بتاؤں گا. لیکن فرسٹ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے کالج لائف میں ہیں یا اپنی یونیورسٹی لائف میں ہیں, آپ ابھی سے ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے کون سی فیلڈز لینی ہے, ٹھیک ہے. جو فیلڈ لے لیں اس فیلڈ میں آپ نے سرچ کرنی ہے اس کے کنیکٹیو کون کون سی فیلڈز ہیں. اگر خدا نخواستہ ایک فیلڈ, اس فیلڈ میں ایگزیکٹ میری جاب مجھے نہیں ملتی, تو میں کون سا دوسرا اس سے کنیکٹیو راستہ لے سکتا ہوں. انجینئرس, کیمیکل انجینئر, ایز اے ٹریننگ انجینئر یہ مت رکھے کہ ہم نے 4 سال صرف کرنے کے بعد انجینئر بننا ہے, ہم نے ٹریننگ انجینئر لگ جانا ہے, سوری نہیں. اب اس کے بعد ایز اے ایچ ایس سی آفیسر آپ کا مقصد جاب ہے نا, آپ کو اپنی فیلڈ یا اس سے کنیکٹیولی کوئی جاب ملنی چاہیے. تو آپ سیفٹی کی طرف سے, اب سیفٹی میں ایک پورا ایک سمندر ہے, یہ بہت بڑی فیلڈ ہے, لیکن آپ کی اس انجینئرنگ آپ کی ڈگری سے کنیکٹیو ہے. میکینیکل فیلڈ, میکینیکل میں آپ ایز اے میکینیکل انجینئر, ایز اے پلانر آپ پی ایم پی کریں, آپ پریمرا ویرا کریں, ٹھیک ہے. جب یہ کورسز کیے ہوں گے نا شارٹ, آپ کے پاس آپ کی سلیکشن بھی جلدی ہوگی, اور آپ کے پاس فردر ملٹیپل آپشنز بھی ہوں گے سلیکشن کے.
اگر آپ نے انوائرمنٹل کی ہے، کیمیکل، الیکٹریکل یا اس کے علاوہ کوئی بھی انجینئرنگ کی ہے، یہ جو شارٹ کورسز بتا رہا ہوں یہ کوئی بھی ڈگری والا کر سکتا ہے. آپ کے پاس کوئی بھی سرٹیفیکیشنز ہوگی تو آپ کے لیے جاب لینا بہت ایزی ہے. فرسٹ آپ نے اپنی کمیونیکیشن کو بڑا افیکٹو بنانا ہے، کیونکہ کلائنٹ جب انٹرویو لیتا ہے آپ کا کانفیڈنس لیول، آپ کا فلو چیک کرتا ہے، فلو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ بڑا افیکٹ کرتا ہے. یہ میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ ہم کافی جگہ پہ انٹرویوز ہم نے دیے ہیں، اور اس میں بعض میں سلیکشن کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ افیکٹو، جب وہ آپ سے انٹروڈکشن پوچھتا ہے، ایکسپیرینس کا پوچھتا ہے، تو آپ بڑا افیکٹولی اس کو بتائیں. اس کے لیے آپ 4 سال یونیورسٹی کے پیریڈ میں یا کالج کے پیریڈ میں آپ اپنی جو کمیونیکیشن کا فلو ہے اس کو بہتر کریں. آپ اپنی ڈریسنگ جو ہے اس کو بہتر بنائیں، اپنا گیٹ اپ اس کو بہتر بنا کے انٹرویو میں جائیں، یہ افیکٹ کرتا ہے. اپنی سی وی کو بہتر بنا کے جائیں. اور سیکنڈ، آپ کے پاس ڈگری کے ساتھ، یہ بار بار اس لیے میں اپنی اس ویڈیو کے اندر ریپیٹ کر رہا ہوں، ڈگری کے ساتھ آپ کے پاس یہ جو شارٹ سرٹیفیکیشنز ہیں یہ آپ لازمی کر لیں، یہ آپ کے کام آئیں گے انشاءاللہ. اور یہ آپ کو کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں لیں گے. یونیورسٹی کے آپ کے سمیسٹر، ایک سمیسٹر دوسرے کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے، آپ کے پاس بڑا فری ٹائم ہے، آپ اس کے اندر کر لیں. کمپیوٹر، آج تو دور ہی کمپیوٹر لیپ ٹاپ کا ہے. آپ کو ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ اس کا ہونا چاہیے، اس کو یوز کرنا آنا چاہیے. جب یہ چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ آپ یونیورسٹی سے جیسے ہی پاس آؤٹ ہو رہے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑی اچھی ٹریڈ کی اور بڑی اچھی سیلری پہ جاب مل جائے گی. امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ سجیشن دینا چاہیں اس ویڈیو میں تو کمنٹ سیکشن میں آپ دے سکتے ہیں. تھینک یو.